السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ ایک سوال ہے کہ بہت ہی سبق آموز حکایت ہے مثنوی شریف کی۔ تو مولانا روم صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بچہ جب دنیاوی تعلیم سے فارغ ہوا، بلوغت کو پہنچا، تو اسے شوق ہو گیا کہ میں بھی طریقت کا راستہ اختیار کروں۔ یہ جو اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیا تعلیم ہے، میں بھی وہ اختیار کروں تو مجھے بھی اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی۔ تو اس نے بزرگوں کی تلاش کی، تو ایک اللہ کے ولی اس کو مل گئے، ان کے پاس گیا تو ان کی صحبت میں 1-2 دن رہا، تو اس نے اپنا مدعا ظاہر کیا کہ سرکار، میرا شوق ہے کہ میں بھی یہ راہ طریقت اختیار کروں اور اللہ کے مقبول بندوں میں سے ہو جاؤں، میرے اگر نصیب میں ہوگا آپ کی مہربانی سے۔ تو وہ بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی میری تو ایک شرط ہے، میں اس سے پہلے مرید نہیں کرتا، وہ شرط پوری کرنی ہوگی تو پھر میں مرید کر لوں گا۔ باقی بھی جو لوگ مرید ہوئے ہیں، جنہوں نے بیعت کی ہے مجھ سے، تو وہ میری شرط پوری کرتے ہیں تو پھر میں ان کو قبول کر لیتا ہوں، سلسلے میں داخل کر لیتا ہوں۔ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ جی مجھے تو شوق ہی بہت ہے، آپ کی جو شرط ہوگی مجھے منظور ہے، میں پوری کروں گا، فرمائیں کیا کرنا ہے مجھے۔ تو آپ نے فرمایا ایک سادہ سی شرط ہے کہ آپ جائیں دنیا میں چکر لگائیں، شہروں میں بستیوں میں گھومیں، اور جو آپ کو سب سے گندی چیز نظر آئے، سب سے غلیظ چیز نظر آئے، اس کو میرے پاس لے آؤ، تو پھر میں آپ کو مرید کر لوں گا، بیعت کر لوں گا۔ وہ چل پڑا، بستی بستی شہر شہر گھومتا رہا، تو ایک گندی چیز نظر آئے، اس سے آگے جائے تو اس سے گندی چیز نظر آ جائے، کہیں کوئی کراہت والی چیز ہے، کہیں کوئی مردار نظر آ رہا ہے، آگے جائے تو اور گندی چیز۔ تو وہ پہلے وقتوں میں جیسے سیوریج نہیں تھے، یہ بھنگی لوگ جو ہیں یہ ایسی غلاظت اٹھا کر ٹینوں میں باہر ڈالتے تھے، پھر وہاں سے کسی چیز سے اٹھا کر جنگل میں پھینکتے تھے۔ تو کسی بھنگی نے وہ ٹین الٹا غلاظت کا، تو بہت بدبو آئی اور کراہت بھی آئی۔ تو اس لڑکے نے سوچا کہ بھئی اس سے گندی چیز تو اور کوئی نہیں ہے، جتنی چیزیں بھی میں نے دیکھی ہیں، اتنا وقت گزر گیا، یہ سب سے گندی چیز ہے۔ تو اس نے کسی چیز میں تھوڑا سا اس کو کسی چیز کے ساتھ ڈالا اور لے کر چل پڑا، لیکن وہ اس نے اٹھائی ہوئی تھی تو اس قدر بدبو آ رہی تھی، اس کا دل آوازار ہو گیا، پریشان ہو گیا، اس نے پھینک دیا کہ بھی جا کے ویسے ہی سرکار کو بتا دوں گا کہ حضرت سب سے گندی چیز یہ جو پاخانہ ہے، غلاظت ہے، یہ اس سے گندی اور کوئی چیز نہیں، یہ سب سے گندی چیز ہے، زبانی بتا دوں گا جا کر۔ تو جب وہ پھینک کر چل پڑا تو اس غلاظت میں سے آواز آئی کہ اے اللہ کے بندے، تو نے اتنے شوق سے مجھے اٹھایا تھا بڑا، تو اب کیا ہوا، کیوں پھینک دیا مجھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ تو گندی بہت ہے، بدبودار ہے، بہت آوازار مجھے کر دیا، میں نہیں اٹھا سکتا تجھے، میرے تو بزرگوں نے فرمایا تھا کہ گندی چیز لانا، تیرے سے گندی اور کوئی چیز نہیں ہے، اب میں زبانی بتا دوں گا جا کے کہ سرکار سب سے گندی چیز یہ ہے۔ تو اس میں سے آواز آئی کہ اللہ کے بندے، جب تو نے مجھے خریدا تھا میں تو نعمت تھی، مٹھائی تھی، پھل تھے، رزق تھا، میرے میں سے تو خوشبوئیں آ رہی تھی، میں تو بہت خوشبودار تھی، اور اس نوبت کو پہنچایا تھا مجھے تو نے۔ میں کب گندی تھی؟ تو نے جب خریدا تھا تو میں گندی تو نہیں تھی، سیب تھی، مٹھائی تھی، روٹی تھی، گوشت تھی، چاول تھی، مجھ میں سے تو خوشبوئیں آتی تھی، اس نوبت کو پہنچانے والا مجھے تو ہے۔ تو اس نے کہا بالکل ٹھیک، سمجھ آ گیا کہ دنیا میں سب سے گندی چیز جو ہے وہ میں خود ہوں، کیونکہ اس کو بھی اس نوبت تک پہنچانے والا میں ہی ہوں، کیونکہ واقعی یہ تو آواز جو آئی ہے یہ مجھے سمجھانے کے لیے آئی ہے،
یہ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ یہ تو گندی چیزیں نہیں تھی، واقعی گندی چیزیں نہیں تھی، سب سے گندا تو میں ہوں، ان کو بھی اس نوبت تک میں نے پہنچایا ہے۔ پھر وہ چل پڑا، بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر قدموں پہ سر رکھ دیا۔ تو بزرگوں نے پوچھا بھئی بتا، لے آیا ہے سب سے گندی چیز؟ تو خالی ہاتھ آ گیا، لے کے نہیں آیا۔ تو وہ کہنے لگا حضور سب سے گندی چیز جو ہے دنیا میں وہ آپ کے قدموں پہ پڑی ہوئی ہے، مجھ سے گندا دنیا میں کوئی نہیں۔ میں نے جتنی چیزیں دیکھی ہیں ان کو اس غلاظت کی نوبت تک پہنچانے والا خود انسان ہے، میں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بس اتنا ہی کام تھا، یہ یاد رکھنا کہ دنیا میں سب سے گندی چیز تو خود ہے۔ اب اس کی اصلاح کرنی ہے، ہر کسی کو اپنے سے بہتر سمجھنا ہے، کسی سے بھی اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھنا، کیونکہ شیطان بھی اسی سے راندہ درگاہ ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، جبکہ اللہ جانتے ہیں کون بہتر ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھے گا تو اب میں تجھے مرید کر لوں گا اور راہ سلوک پہ تجھے لگا دوں گا، اور انشاءاللہ تعالی تو منزل کو پہنچے گا۔ اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تو ضرور اللہ کی معرفت کو پہنچے گا، کیونکہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک بھی ہے کہ نفس کی ذلت میں اللہ کا قرب ہے، اور اس میں تکبر آ جائے تو پھر یہ شیطان کے راستے پہ چل پڑتا ہے، شیطان بن جاتا ہے۔ اور اس کو ذلیل رکھنا ہے، نفس کو ذلیل رکھنا ہے کہ سب سے غلیظ چیز انسانی نفس ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے، اس سے جہاد کرنا ہے، اس کی خواہشوں کو روکنا ہے، کیونکہ خواہشیں اس کی اتنی ہیں جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ہر کسی کے جو وسائل ہیں وہ محدود ہوتے ہیں، اور خواہشات جو ہیں یہ لامحدود ہوتی ہیں، اور سرکار کے فرمان کے مطابق کہ نفس کی ذلت میں اللہ کا قرب ہے۔ اس سے ملتی جلتی ایک دوسری ایک آیت ہے، واقعہ ہے تذکرۃ الاولیاء میں، کہ ایک بہت بڑے عالم صاحب باجی بستامی کا صلی اللہ سر العزیز کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو وہ عرض کرنے لگے کہ سرکار اگر عمر کا تقاضا ہے تو میری عمر آپ سے زیادہ ہے، اور علم کا تقاضا ہے تو میں آپ سے زیادہ علم پڑھا ہوا ہوں، کتنے مدرسوں کا فارغ التحصیل ہوں، یونیورسٹیوں کا فارغ التحصیل ہوں، لیکن جو چیز آپ کو نصیب ہے، یہ اللہ کا قرب جو آپ کو نصیب ہے وہ مجھے نہیں، تو میرا حصہ جو ہے وہ مجھے عطا کریں۔ تو آپ نے فرمایا بالکل بھائی، آپ کا حصہ میں دے دوں گا، لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیا؟ آپ نے فرمایا بھی پہلے تو ایسے کر کہ حجام کے پاس جا اور اپنی داڑھی اور سر کے بال جو ہیں زلفیں یہ کتروا کے آ، داڑھی بھی منڈوا کے آ، پھر آ کر یہ آستانے پر اخروٹ کی بوری پڑی ہے، یہ لے کر چوک میں بیٹھ جا، جو جتنے جوتے مارے اتنے اخروٹ اس کو دے دینا، جب اخروٹوں کی بوری خالی ہو جائے تو میرے پاس آ جانا، ولایت لے کر گھر جائے گا، اگر تجھے ولایت عطا نہ کروں تو مجھے باجید نہ کہنا۔ اس نے کہا جی ٹھیک، اب یہ کام تو مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ پہلے تو میں سنت ترک کروں، اپنی داڑھی صاف کراؤں اور زلفیں صاف کراؤں، اور پھر چوک میں بیٹھ کر جوتے کھاؤں، وہ بھی ایک دو نہیں، اس بوری میں پتہ نہیں کتنے ہزار اخروٹ ہوں، تو یہ فقیری میں تو نہیں لے سکتا۔ تو آپ نے فرمایا پھر دوسرا راستہ بھی مولانا صاحب کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے یہ حدیث نہیں پڑھی کہ نفس کی ذلت میں اللہ کا قرب ہے، تو نفس تو اسی طرح ذلیل ہوگا نا۔ آپ نے علم پڑھا، سب کچھ کیا، جو کچھ بھی کیا وہ عزت نفس کے لیے کیا، نفس کی عزت بڑھائی، تکبر آیا آپ میں، آپ نے نفس کو کب ذلیل کیا ہے؟ حلوہ کھانے سے نفس ذلیل ہوتا ہے، یا استاد جی کہلانے سے؟ شاگرد ہر وقت آپ کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، استاد جی کہتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس سے تو نفس ذلیل نہیں ہوتا۔ نفس تو ذلیل اسی طرح ہوگا، اگر آپ کو یہ منظور نہیں ہے تو آپ اللہ کے راستے پہ چل نہیں سکتے، آپ کو اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو آپ تو سب سے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں
کہ علم بھی آپ کے پاس بہت ہے، عزت بھی بہت ہے، تو یہ نفس کی عزت جو ہے یہ اللہ سے دور کرتی ہے، نفس کی ذلت سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو مولانا صاحب مولانا جلال الدین رومی کا سلسلہ لذیذ اس حکایت میں یہی درس دے رہے ہیں کہ بھئی اپنے آپ کو سب سے ذلیل سمجھو، ہر کسی کو اپنے سے اچھا سمجھو، تو پھر اگر اس قدر نفس کی اصلاح کر لی اور نفس کی اس قدر مجاہدہ کر کے آپ نے اس کو پاک اور صاف کر لیا، تکبر نکال دیا، تو پھر انشاءاللہ ضرور پیر و مرشد کا کرم شامل حال ہوگا، اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی، تو آپ اللہ کے قرب میں پہنچیں گے، اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ رسول اولیاء کرام کے فرمانات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔